ایران کے کمزور دفاعی نظام کے باعث ایک بار پھر درجنوں طیارے امریکہ کے ایران میں گھس گئے، 90 مقامات کو نشانہ بنایا۔ بدترین حملے کے بعد 30 افراد شہید ہو گئے ہیں، 100 کے قریب بیچ میں زخمی ہیں۔ ایران نے جوابی وار میں 2 عرب ممالک کو نشانہ بنایا ہے، کویت کو اور بحرین کو، اور ساتھ ہی دھمکی دی ہے کہ مزید عرب ممالک کو اس میں شامل کیا جائے گا اگر امریکہ نے ایک بار پھر حملہ کیا تو۔ ناظرین، اپنائے ہرمز میں جو ایران کے نیویگیشن راستے ہیں جو انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، امریکہ نے ایک نئے راستے عمان کے ساحل پہ بنا رکھے ہیں، جس کے بعد حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے۔ ان تمام خبروں پہ بات کریں گے کہ امریکہ نے اور ایران نے، جو امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مذاکرات MOU کے خلاف ورزی ایران نے کی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ 4 بار امریکہ نے MOU کے خلاف ورزی کی ہے۔ اس پہ ناظرین کھل کے بات کریں گے۔ ساتھ ہی بلوچستان میں جو حالات بدل گئے ہیں، BLA کی کمر توڑنے کے بعد وہاں پہ TTP مضبوط ہو گئی ہے، اور گزشتہ 3 دن میں ہم تحریک طالبان کی کارروائیاں دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان کے ملوث ہونے کے ثبوت مل گئے ہیں۔ پاکستان کے JF-17 طیارے ریڈی ہیں افغانستان میں کارروائی کرنے کے۔ اس پہ بات کریں گے ناظرین، کیا پاکستان صرف فضائی کارروائیوں سے جو پاکستان میں اس ٹائم پہ امن و امان کے حالات بنے ہیں، کیا اس کو بہتر کر سکے گی؟ آیا پاکستان کو اپنی حکمت عملی بلوچستان میں اور افغانستان کے حوالے سے بدلنی پڑے گی؟ کیا پاکستان کو صرف ڈرون حملے کرنے پڑیں گے؟ اپنے جو ترکی کے کنجی اور بھاگتر ڈرون جو دنیا کے بہترین ڈرونوں میں سے ہیں، کیا ان کا استعمال کیا جائے گا؟ اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ کچھ پاکستان کے اندر جو سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہے، جو انسٹیبلٹی ہے، اس کے باعث دہشت گردی مزید بڑھ رہی ہے۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کشمیر کے حالات پہ بھی ناظرین تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ دوستوں کے پاس وقت ہے، آپ کے مشورے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی، حملے، دوسرا دن ہے، تقریباً 170 تابڑ توڑ کے لے بمباری جو کی ہے امریکہ نے، وہ ایران میں تباہی مچا دی ہے۔ ان کا جو نیوی کا انفراسٹرکچر ہے، جو ٹاورز ہیں، ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، اور جو ساحل سمندر پہ ان کے پاسداران انقلاب کے اور ان کے دیگر افواج کے اور ان کے جو ڈرونز بیسز ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹس ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے بڑی حد تک۔ اور جو ان کے چھوٹے بوٹس ہیں، 60 پچھلے کل کے حملے میں اور آج بھی بڑی تباہی مچائی ہے۔ ان بوٹس پہ دوبارہ کارروائی کی گئی ہے، نیوی کو بھی کمزور کر دیا گیا ہے۔ حملے ہو رہے ہیں ناظرین، اور ان حملوں میں جو ایران کنفرم کر رہا ہے کہ 14 بیچ میں شہادتیں ہوئی ہیں، 78 بیچ میں زخمی ہیں، اور جو دیگر خبریں آ رہی ہیں کہ یہ شہادتیں 30 سے زائد ہیں، 100 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایران نے بھی اپنا وار کیا، کویت پہ، بحرین پہ۔ یہ 60 دن آپ دیکھیں کہ جب سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں، متحدہ عرب امارات پہ جو سب سے زیادہ حملے کیے گئے تھے، وہاں پہ خاموشی ہے، اور کویت کو اور بحرین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ کویت اور بحرین یہ بڑے قریب سمجھے جا رہے ہیں اس ٹائم پہ اسرائیل کے، اور ساتھ ہی امریکہ کے اڈوں کے حوالے سے۔ بحرین کی بات کر رہا ہوں۔ کویت، امریکہ کے ساتھ ان کی جو شراکت داری ہے وہ انتہائی مضبوط ہے۔ وہاں پہ جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو عریفہ جان، علی السالم، اور بحرین میں یہ کویت میں ہے، جو بحرین میں ہے الجفیر اور شیخ عیسیٰ۔ ان امریکی اڈوں اور یہاں پہ جو اہم تنصیبات ہیں، جو بنیادی ڈھانچے ہیں، ان کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، جبکہ کویت میں عام رہائش کے علاقوں میں بھی جو ہے، وہاں پہ بھی کچھ ڈرون اور میزائل جو ہیں وہ گرے ہیں۔ اسی طرح ایران میں جو حملے کیے گئے تھے، کوشم میں، ان کے ساحلی علاقوں میں، سریک میں، بندر عباس میں، اور کچھ شہری علاقوں میں ان کے بھی حملے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، ان کے مابین
اگر آج ہم بات صرف یہ کریں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جو 3 MOU کی خلاف ورزی کی ہے، جو 3 حملے کیے آئل ٹینکرز پہ اور گیس کے ٹینکرز پہ، تو ایران نے پہل کی ہے۔ ان دوستوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں، جو ایران جس طرح کہہ رہا ہے کہ 3-4 وائلیشن امریکہ نے کی ہے MOU کی، تو MOU ناظرین جب سوئٹزرلینڈ میں سائن ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ٹرمپ نے سائن کی ہے اسی کے اندر موجود تھا پہلی لائن میں کہ آپ نے دھمکی نہیں دینی۔ امریکہ نے سائن کر دیے، سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور پہلی دھمکی ٹرمپ کی آ گئی، جہاں پہ JD وینس امریکہ کے نائب صدر موجود تھے۔ اس سے ہٹ کے آپ نے MOU میں لکھا ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم ہے، 60 ڈیز ہے، نیویگیشن کا پورا سسٹم ابنائے ہرمز میں جو راستے مارک کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے اسی پہ چلا جائے گا۔ ساری بات یہاں پہ آ کے پھنس جاتی ہے۔ ایران کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، ایک عرب ممالک کے ساتھ ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کہ عرب ممالک کے ٹینکرز پہ حملے ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو راستے ایران نے متعین کیے ہیں، 3 راستے ہیں ناظرین ابنائے ہرمز میں، ایران کی ساحل پہ، سنٹرل میں انٹرنیشنل واٹر میں، اور اس سائڈ پہ عمان کے ساحل پہ۔ جو انٹرنیشنل واٹر ہے سنٹرل میں، وہاں پہ مائنز ہیں، وہ ایران بھی بھول گیا ہے کہاں کہاں پہ ہیں، کہاں کہاں پہ نہیں ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، وہاں سے کوئی بحری جہاز نہیں گزرے گا۔ 2 ہی راستے ہیں، اور یہ ایک ہی راستہ تھا ایران کا ساحل جو ایران نے مارک کیے تھے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ اس سائڈ پہ گرین، سنٹر میں انٹرنیشنل، اس سائڈ پہ ریڈ، وہ میں بنا کے آپ کو پیچھے دکھا سکتا ہوں۔ اب امریکہ نے کیا کیا ہے کہ امریکہ نے معاہدہ تو کر دیا، پہلے پلان کیا ہوا تھا کہ ابنائے ہرمز میں ہم عمان کے ساحل کا استعمال کریں گے، اور اس کے لیے ہم عرب ممالک کے جو آئل ٹینکرز ہیں اور جو ان کے گیس کے ٹینکر ہیں یہاں سے گزریں گے۔ اگر ایران حملہ بھی کرتا ہے تو عرب ممالک پہ حملے ہوں گے، اور ایک علیحدہ راستہ یہ MOU سے ہٹ کے آپ نے 60 دن ایران کو دیے ہیں کہ آپ نے جو راستے بتائے ہیں، متعین کیے ہیں، اسی راستوں پہ جو سمندر کی ٹریفک ہے وہ اسی پہ جائے گی، جو بحری جہاز ہیں اسی پہ جائیں گے۔ وہ نیویگیشن سسٹم جو ایران متعین کر رہا ہے، تو انہوں نے پلاننگ کر کے عمان کے ساتھ، جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، علیحدہ سے ایک راستہ بنا لیا۔ یہ ساری جنگ اسی کی ہے کہ ابنائے ہرمز ایران کے کنٹرول پہ نہ جائے، کیونکہ عرب ممالک جو ہیں وہ ایران سے خوش نہیں ہے کہ یہ راستہ ان کے کنٹرول میں ہو۔ عرب ممالک کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہے کہ یہ ان کے کنٹرول میں ہو، مگر ان پاکستانیوں کے لیے جو زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ ایران نے پہل کی ہے قطر پہ، اور پھر بھی قطر اچھا ملک ہے کہ عباس عراقچی سے فون پہ بات کر رہا ہے اور ساتھ بات ہو رہی ہے، مذاکرات کی بات بھی کر رہا ہے، اور وہاں پہ وہ ثالث کا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ پوری ایک گیم ہے، پورا ایک پلان بنایا گیا ہے۔ سارے پیسے جنگ کے جو ہیں وہ عرب ممالک دے رہے ہیں۔ ایران کو گھیرنا ہے، ایران کی اکانومی کو کمزور کرنا ہے، ایران کو تیل بیچنے دینا نہیں ہے، آگے اس کو آنے نہیں دینا۔ 47 سال سے بند تھا، بند رہنا ہوگا، کیونکہ عرب ممالک کا زیادہ انحصار تو تیل پہ ہے نہیں، بعض ممالک کا، مگر سعودی عرب کا، قطر کا LNG پہ، تیل پہ، متحدہ عرب امارات دیکھ لیں، بحرین، کویت دیکھ لیں، تیل اور گیس مین پیداوار تو ہے نا، اس کا زیادہ انحصار ابنائے ہرمز پہ ہے۔ تو وہ چاہتے نہیں ہے کہ ابنائے ہرمز بھی ان کے کنٹرول میں جائے، وہاں پہ بھی ٹیکس لگائے گا اور اپنا تیل بھی بیچے گا۔ یہ تو ایران زیادہ فائدے میں رہے گا، اور چودھری بھی علاقے کا بنا ہوا ہے۔ جو طاقت اسرائیل کے پاس تھی وہ طاقت اب ایران کے پاس آ گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے عرب ممالک ان کو مان لیں گے؟ تو اب ساری گیم یہی چل رہی ہے، اور یہ وائلیشن مسلسل امریکہ کر رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ میں جب مذاکرات چل رہے تھے، اسی MOU میں لکھا ہے کہ لبنان میں حملے نہیں ہوں گے، وہاں پہ مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ وہ کسی کی نہیں مانتا، وہ بگڑا ہوا بچہ ہے، وہ کسی کی مانتا نہیں ہے۔ تھوڑے اختلافات امریکہ کے اور اسرائیل کے ضرور پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، کل بھی ٹرمپ نے کہا اگر میں نہیں ہوتا تو اسرائیل نہ ہوتا۔ یہ الفاظ ان کے لیے بہت برے لگتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے امریکہ پہ انحصار نہیں کرنا، مگر امریکہ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کی ماننی ہے۔ جو وزیر جنگ ہے وہ جا رہا تھا امریکہ کا اسرائیل، مگر اب وہ نہیں جا رہا، کیونکہ وہ چاہ یہی رہا تھا کہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو،
نتنیاہو جو چاہ رہا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، جو وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ کر بیٹھا ہے۔ مگر عرب ممالک اس ٹائم پہ ناظرین آپ کو سامنے تو دکھائی دے رہا ہے کہ ایران نے 3 ٹینکر قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ٹینکرز پہ حملے کیے ہیں، مگر یہ حملے اس لیے کیے ہیں کہ وہ امریکی پلان پہ چل رہے تھے اور اس پلان میں عرب ممالک ان کے ساتھ شامل تھے۔ جو نیویگیشن کے راستے 60 دن کے لیے بنائے گئے تھے، جو MOU سائن ہوا ہے، اس کے مطابق اگر یہ چلتے تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ 11 بنائے ہرمز اوپن ہے، آپ نے کہا اوپن کرو، اوپن کر دیا۔ اب جب اپنا ہرمز اوپن ہے اور وہ آپ کو نیویگیشن کے راستے بتا رہا ہے اور وہ 60 دن کے نیویگیشن سسٹم میں آپ نے 60 دن کے MOU میں آپ نے ایران کے نیویگیشن سسٹم کے بارے میں اوپنلی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہی اس کو دیکھے گا، پھر بیچ میں نئے راستے بنانے کی کیا ضرورت؟ جنگ کو ناظرین طول دی جا رہی ہے، عرب ممالک بھی ملوث ہے، ان کا بھی بڑا نقصان ہوگا، ان کو بھی اندازہ ہے، مگر چونکہ اپنے نقصان کو دیکھا جا رہا ہے، ایران کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ ایران اٹھے گا تو آگے جا کے مزید خطرہ بنے گا، لہذا کچل دو۔ اب کہا جا رہا ہے عرب ممالک کی طرف سے کہ ایران کو کچل دو، لو پیسہ کچل دو، یہی ٹائم ہے۔ جہاں تک ثالث کی بات ہے، پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کر دیا۔ ثالثی میں شروع میں ایک ڈر ہمیں تھا کہ یار ہم کیسے کنٹرول کر پائیں گے، انٹرنیشنل طور پہ MOU ہوتا ہے، دنیا اس کی قدر کرتی ہے، ٹرمپ اپنے سائن کی قدر نہیں کر رہا، وہ کسی کے کنٹرول میں ہے نہیں، ٹرمپ کی ذمہ داری کون لے گا؟ ٹرمپ تو کسی کی سنتا نہیں ہے، ایک ٹائم پہ اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے، دوسرے ٹائم پہ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اپنے بیان کا کنٹرڈکشن 3 بار کر دیتا ہے، 3 بار بیان کو بدل دیتا ہے، 3 بار اپنے بیان کی نفی کر دیتا ہے، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں۔ تو حالات ایران کے سنبھلنے والے نہیں ہیں، ایران کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، غالب آپ نے کہہ دیا کہ آپ حملہ کرو گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، مگر اس بار ایران پہ جو 170 کے قریب حملے کیے ہیں، 90 اور 80 2 دنوں میں شدید بمباری کی ہے، ایسے موقع پہ جو آخری رسومات آیت اللہ خامنائی کی ادا کی جا رہی ہیں۔ عراق سے آج ان کی آخری رسومات، جو ان کی میت ہے آیت اللہ خامنائی کی، وہ مشہد پہنچے گی اور وہاں پہ آج ان کو سفرد خاک کر دیا جائے گا۔ 1 کروڑ 10 لاکھ 20 لاکھ کے قریب لوگوں نے ان کی رسومات میں شرکت کی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا امریکہ کے لیے کہ یہ عوام جو ہے یہ ایران کی موجودہ حکومت کو اور آیت اللہ خامنائی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب کل ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ان کے پاس، عوام کے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، اسلحہ تو ان کی فوج کے پاس ہے، تو کیسے وہ بغاوت کریں گے؟ یہ دوبارہ بغاوت کی سوچ رہے ہیں، ان کو رجیم چینج چاہیے، یہ موجودہ رجیم ان کی پسند کی نہیں ہے۔ ان کو شام میں، وہ دوست اب بھی بول رہے ہیں کہ جولانی جو ہے سیریا میں، جو شام میں جس کو لایا گیا ہے، ٹرمپ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ ہمارے سنی بھائی بھی خوش ہوتے ہیں کہ یار وہاں پہ پہلے بڑے حالات خراب تھے، بڑے سنیوں کو مارا گیا تھا، جولانی ٹھیک ہے کیونکہ ٹرمپ اس کو لے کے آئے اور ایران کے خلاف ہے، ٹھیک ہے ایسا بننا چاہیے۔ ٹرمپ کو دنیا میں جو اسرائیل کو پسند کرتے ہیں، اسرائیل شام میں کارروائیاں کر رہا ہے، جولانی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹرمپ کو فون کرتا ہے کہ کارروائی کر رہا ہے، تھوڑا خیال کرو۔ ترکی کارروائی کرتا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جولانی جیسے بندے ہمارے سنی دوستوں کو بھی پسند آتے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، امریکہ کی مرضی کا ہے، ٹرمپ کی مرضی کا ہے، اسرائیل کی مرضی کا ہے، ایران کو ٹائٹ کر رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ایران اس غلامی میں نہیں آ رہا۔ آج اگر ایران اس غلامی میں آ جائے، ایک فون اگر وہ ٹرمپ کو گھما دے، بات ختم۔ مگر وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے یار۔ ہم بھی پریشان ہیں کہ دنیا میں یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ لگی ہوئی ہے، لوگ بھی پریشان ہیں، دنیا کا 20% تیل، 30% گیس بھی متاثر ہو رہا ہے، 85% دیگر تجارت جس طرح عربوں کی متاثر ہو رہی ہے، ان کا دار و مدار اشیاء خوردنوش پہ، انہی ممالک پہ ہوتا ہے۔ یہ جو ایشیائی ممالک ہیں یہی ادھر سے بیچتے ہیں، یورپ کے ممالک بیچتے ہیں، انہی ایشیائی ممالک کا اور یورپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایران کو اندازہ ہے کہ میں نے اپنا ہرمز کو نہیں دینا، میرا $300 ارب کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے آپ اس سے بھی پھر جائے۔ آپ نے جو میرے $24 ارب دینے تھے، جس میں $12 ارب قطر میں تھے، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ مذاکرات کے اندر ہی آپ کو وہ ملیں گے، آپ نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ ان کو ملیں گے،
پھر آپ نے امریکہ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ ہم سے اجناس وغیرہ گندم وغیرہ خریدے گا. تو یہ 3-4 وائلیشن MOU کی امریکہ نے خود کی ہیں, اس میں ایک بھی ایران نے نہیں کی. آلریڈی جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, ناظرین بات کر لیتے ہیں پاکستان کے حالات پہ. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں BLA جو ہے موجود ہے, اس کے خلاف بڑے آپریشن کیے گئے, ان کو زیادہ نقصان پہنچا گیا. اچانک TTP اپنی طاقت کو بڑھا کے بلوچستان میں ایک بڑی عسکری طاقت بن جاتی ہے, ایک بڑی شدت پسند جو ہے جماعت بن رہی ہے. BLA کو بھی پیچھے چھوڑ کے جو کارروائیاں ہوئیں, جو شہادتیں ہوئیں, آپ نے دیکھا. اب یہ سب کچھ گیم پلان جو ہو رہا ہے, DGHPR نے بھی کل وضاحت سے بولا, باقاعدہ ایک پلان لگ رہا ہے. پاکستان کی خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان کیوں آگے اٹھ رہا ہے. پاکستان نے جو محنت کی ہے, جو نام پوری دنیا میں بن گیا ہے, اس کے بعد تو دشمنان کو چین نہیں آ رہا کہ یار یہ پاکستان کر کے آ رہا ہے. اور اسرائیل کبھی طور پہ نہیں چاہے گا. انہوں نے پاکستان نے جو اس جنگ میں ایران کی مدد کی, جس انداز میں کی, ایران وہ کبھی نہیں بھولے گا, اسرائیل وہ کبھی نہیں بھولے گا. کل ہم نے دیکھا کہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان کا شکریہ اور تشکر ادا کیا کہ آپ نے جس انداز میں اس میں شرکت کی, اور جو پاکستان نے اپنا رول تھا وہ تو پلے کر لیا تھا. اب میرے خیال میں پاکستان کو مزید اتنا ڈیپ اس میں جانا نہیں چاہیے, اپنے انٹرنل معاملات کو دیکھنا پڑے گا. ایران کو ایک حد تک سپورٹ کرنا, ان کے ساتھ کھڑا رہنا, یہ میرے خیال میں بڑی بات ہوگی. نیوٹرل لینا چاہیے, کسی کی جنگ میں جانا نہیں چاہیے, اور ایران کو ہر لحاظ سے جتنا سپورٹ پاکستان کر سکتا ہے, جس طرح پچھلے 40-45 دن میں کیا, اگر پاکستان کچھ سپورٹ وغیرہ کر سکتا ہے تو پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے. باقی پاکستان کو اپنے انٹرنل معاملات کی طرف دیکھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا قد دنیا میں بڑھنے کے ساتھ دشمنان میں اضافہ ہو رہا ہے, اور دشمن کبھی نہیں چاہ رہے. اس لیے بلوچستان میں یکے بعد دیگرے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ ہم کہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے بلوچستان میں کچھ آزادی کی تحریکیں زیادہ بڑھ رہی ہیں. چونکہ وہاں پہ BLA کو کنٹرول کیا گیا, ان کے خلاف ایک مؤثر انٹیلیجنس بیس کا رویاں کی گئی, ان کو کافی حد تک کمزور کیا گیا. اب پاکستان کو اپنی گیم پلان, انہوں نے جس طرح گیم پلان اپنی شروع کی ہوئی ہے, دشمنوں نے جس طرح افغانستان کو لے کے ان کے ذریعے سپورٹ, ان کا بارڈر استعمال کرنا, لاجسٹک ان کی طرف سے فراہم کرنا, اور ان کے جو دعوے تھے کہ پاکستان, بلوچستان اور کوئٹہ کو ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر رات ہم وہاں پہ گزاریں گے, یہ اسی کے نتیجہ نظر آ رہا ہے. تو پاکستان کو اپنی حکمت عملی بدلنی پڑے گی. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ KP میں اور بلوچستان میں آپ کو اگر امن چاہیے اور یہاں سے پیسہ کمانا ہے, عوام کو خوشحال کرنا ہے, تو یہاں پہ پیسہ لگانا پڑے گا. ہر چیز میں پیسہ آ جاتا ہے. ہم بلوچستان میں اور KP میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, وہ جو لگانا چاہیے وہ پیسہ ہم نہیں لگا رہے, جس کا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. اپنی جنگی حکمت عملی کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. صرف افغانستان میں فائٹر جیٹ سے بمباری کرنا میرے خیال میں موزون نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک پراپر جنگ تو ان کے خلاف نہیں لڑنی. 1-2 سٹرائک کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں. پاکستان کو اپنے بہترین ڈرون جو اکھنجی اور باختر ڈرون ہے, جو ترکی کے بنے ہیں, زمینی ایجنٹوں کا سہارا لے کے معلومات کی بیس پہ آپ کو ٹارگٹ سیٹ کرنے پڑیں گے. اپنی زمینی ایجنٹوں کا استعمال کرنا پڑے گا, اپنی جاسوسوں کا استعمال کرنا پڑے گا. پاکستان کی ایک بڑی فورس ہے, بڑی خفیہ ایجنسی ہے, وہ پرانا کام پھر کرنا پڑے گا, اور اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد پاکستان کے ان ڈرونز کا استعمال کرنا پڑے گا. ان ڈرون جو پاکستان کے ساتھ ہیں, یہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح ہم کر رہے ہیں. حکمت عملی کو بدلیں اور 20-25 ڈرونز کو اپنی ایک ساتھ بھیجنا ہے, 10-15 ڈرون کو اپنے بھیجنا ہے مختلف علاقوں میں. آپ نے ان کی کمر توڑنی ہے. آپ نے وہاں پہ جو حکومت جس طرح اوپنلی سپورٹ کر رہی ہے افغانستان کی گورنمنٹ, ان کے ٹھکانوں کو زیادہ نشانہ بنانا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے ٹھکانوں میں ان TTP کو پناہ دے رکھی ہے. اس کے لیے آپ کو زمینی ایجنٹوں کی ضرورت ہے. جب تک آپ وہ نہیں کریں گے, حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. آپ نے
ایکوریٹ طریقے سے ان کو نشانہ بنانا ہے، اور آپ نے پہلے ہی اناؤنس کر دینا ہے۔ جب آپ کی معلومات پکی ہوں گی تو آپ کہہ دیں گے کہ ہم نے فلاں 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 کو اس ٹارگٹ میں، جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا اور یہ ہم نے اتنے ہلاک کر دیے، تو اب پاکستان کو اس طرف جانا پڑے گا۔ پروفیشنل فورس ہے، حکمت عملی کو بدلو، آپ کی جو روایتی اور غیر روایتی طرز ہے اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ ہماری فورسز الحمدللہ ان ٹرائبل ایریاز میں، پہاڑی ایریاز میں لڑنے کی بھرپور استطاعت رکھتی ہے، مگر پاکستان چونکہ اب تک افغانستان کی موجودہ حکومت کو اس پہ کوئی سیریس پاکستان نے حملہ نہیں کیا، پاکستان نے ٹارگٹ نہیں کیا افغانستان کی موجودہ رجیم کو، افغان گورنمنٹ کو، افغان رجیم کو۔ اگر آپ وہاں پہ پاکستان اس کو نشانہ بنائے گا، پھر آپ سمجھیں کہ پاکستان، کیونکہ یہ فیزز ہیں مختلف جو پاکستان کارروائیاں کر رہے ہیں، فیز 1، فیز 2، فیز 3، فیز 4 دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک مہینے سے جو پاکستان نے تواتر سے کارروائیاں کی، اس میں پاکستان نے، وہ دوسری فیز میں تھا کہ ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کو، کور ہیڈ کوارٹر کو پاکستان نے نشانہ بنایا تھا۔ وہ رکنے کے بعد یہاں پہ امن پھر غائب ہو گیا۔ تو افغانستان کی موجودہ رجیم کو جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور پاکستان میں امن ان کو چاہیے۔ ان کو نہیں چاہیے امن، ان کو نہیں چاہیے۔ انہوں نے بس اب تہیہ کر لیا ہے، انہوں نے جو پاکستان میں عسکریت پسند ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ہر طریقے سے معاہدے پورے کرنے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم وہاں پہ ایک نظام لے کے آئے ہیں پاکستان کے ان ٹرائبل ایریاز میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی ہم یہ نظام لے کے آئیں گے۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم آج کوئٹہ میں ہوں گے، اور وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اجلاس کی وزیر اعظم صدارت کریں گے، اور فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ ہوں گے۔ تو وہاں پہ باتیں کی جائیں گی۔ ڈیفینیٹلی جنگوں کی حکمت عملی دنیا بھر میں تبدیل ہو چکی ہے، مگر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی پرانے طرز پہ چل رہے ہیں۔ یہ ٹیکٹس اب بدلنا پڑیں گے۔ جو بلوچستان میں جو ذمہ دار ہیں، اعلیٰ آفیسرز ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، جو ہماری افواج شہید ہو رہی ہیں، آسان دیکھیں، ایک چیز تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے سینے دشمنوں کے لیے حاضر ہیں، اپنے مادر وطن کے لیے، اور ہم اپنی شہیدوں پہ فخر کرتے ہیں، زبردست۔ مگر یار اس سے ہٹ کے اس کا بدلہ بھی لینا ہے نا۔ کب تک ہم اپنی سینے پیش کریں گے؟ ہم اب کیوں امن کی طرف جانا نہیں چاہ رہے؟ کیوں ہم ان کو ختم نہیں کر پا رہے؟ ان کے خاتمے کا پلان ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہی سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ یار جو 20 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں، 25 سال سے لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف، اس میں جو کمی ہم لے کے آئے تھے 2014 میں، جو بڑے بڑے آپریشن کیے تھے، یکدم پھر یہ کیسے اس حد تک آگے آ گئے اور اس سے زیادہ طاقتور ہو گئے؟ تو پاکستان کو سوچنا پڑے گا، جو ہماری اپنی غلطیاں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کچھ تو ہماری سیاسی، عمران خان جیل میں ہے ایک سیاسی پارٹی کا، تو اس سیاسی پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے، اور اس کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز، سینکڑوں میں تعداد ان کی ہے، اور ان کے جو ورکر ہیں وہ بھی آپ کہہ لیں کہ لاکھوں کروڑوں میں، وہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں۔ پھر بلوچستان میں اختر مینگل کو دیکھ لیں، محمود خانہ چکزے کو دیکھ لیں۔ یار یہ سارے سیاسی معاملات کو بھی ٹیکل کر لیں، آپ اپنے کروڑوں لوگوں کو ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ مطلب ان کو ریاست کے اندر بھی لانا ہے۔ وہ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، عام بندہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، اس کو چھیڑ ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ سے، جو بات آتی ہے نیچے وہ لکھ لیتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے خلاف بہت سے لوگ پیدا کر رہے ہیں، بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ بلوچستان میں جو ہم نے کھویا ہے، 42 شہادتیں ہماری ہوئی ہے، 54 کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے، ہمارے 42 ہلاک ہو گئے، ہم نے بھی 54 مار دیے ہیں۔ افواج میں ایسا نہیں ہوتا، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، مگر وہ ہمارے ریاست کو پروٹیکشن وہ کر رہے ہیں، کہ پروٹیکشن وہ کر رہے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری، بیسک ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کا اور اپنی مٹی کا تحفظ کریں۔ یہاں پہ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، پروٹیکشن بھی ہم کر رہے ہیں، مگر ہم اپنی جانیں کو نذرانہ بھی دے رہے ہیں، اور یہ نذرانہ ہم 20 سال سے دے رہے ہیں۔
تو ہارٹ اسٹیٹ بننے کے ہم نے دعوے کیے تھے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ مل بیٹھ کے حکمت عملی بنائیں، اس پہ آگے چلیں، اس پہ عمل کریں، تبھی کامیابی آپ کو ملے گی، تبھی آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ ہمارے لیے مشکلات اتنی نہیں آئیں گی، دنیا میں ہمارے دشمن لاکھ کوشش کر لیں، مگر اگر ہم یکجٹ ہیں، ایک جان ہے، تو یہ مقابلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔